ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت ہوگی، اور نہ کافر ہی ظالم ہے۔ فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے۔ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا۔ صرف اذن الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت یعنی آیت الکرسی میں آ رہا ہے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور وہ دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسا کہ سورہ زمرات کی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، اور کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور اطاعت کی جگہ معصیت اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اس لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو کون ہے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ ان کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند اور شان والا اور عظمت والا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے، عالم مطلب دنیا کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے، آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریا، پہاڑ، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو زمین میں ہے، تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اور مشرکین جو گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے،
جو کچھ انہوں نے دنیا میں اگر ایسے کرم کیے ہیں تو وہ دنیا میں ہی مل جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت جس کو نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسے اجازت دے گا، مثال کے طور پر علماء ہیں، صلحاء ہیں، اس کے علاوہ جو اس کے نیک بندے ہیں، ان کو اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی. اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء رحمہم اللہ السلام، اور مومنین. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا ہو، پہلے کا ہو یا اس کے بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا پھر امور آخرت کا. امور کا مطلب ہوتا کام. اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے. ہاں تو ذاتی علم اسی کا ہے، اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اس اسرار کائنات پر انبیاء اور رسول علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے. تو اس آیت میں الہنیات کے اعلیٰ مسائل بیان ہیں. جتنا اس میں غور کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ بھی مضبوط رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ